سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو دعا ہم نے کی تھی، ذکر کیا تھا، ختم شریف پڑھا تھا، تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ ہے تمام چیزیں آیات شفا۔ اس کا مطلب آپ لوگوں کی زندگی کا کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، تو اس کلام کو عمل میں لانے سے دور ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں مکمل اس کی تشریح کے ساتھ۔ رات کو ہم نے ختم شریف پڑھا تھا۔ ختم شریف ہر روزانہ آپ لوگ 2 مرتبہ سنیں گے۔ وہ لوگ جن کو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی خوف، خطرہ دل میں بیٹھا رہتا ہے، ہر ٹائم ان کا ذہن منفی خیال میں منتشر رہتا ہے، تو وہ تمام افراد ہر روزانہ 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد اور 1 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد ختم شریف سنا کریں گے اور اپنے اس مرض کے خاتمے کی دعا کیا کریں گے۔ اگلی چیز، جو لوگ اپنے جائز حاجات رکھتے ہیں اور ان کی پوری نہیں ہو رہی، بار بار وہ دعائیں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ سب اس ختم شریف کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سنیں گے اور سن کر اپنے لیے دعا کریں گے۔ اگلی چیز، وہ لوگ جن کے گھر میں ہر ٹائم مصیبتیں رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، ہر ٹائم جھگڑے رہتے ہیں، ہر ٹائم طرح طرح کے مصائب رہتے ہیں، بے وجہ مصائب رہتے ہیں، تو وہ سب اس ختم شریف کو ہر روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد آپ لوگ سنیں گے اور سن کر دعا کریں گے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو اس کے اندر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کا اقرار کریں گے۔ اگلی چیز، جن لوگوں کے رستوں میں رکاوٹ ہے، کرتشی اثرات ہیں، کسی کو کسی جگہ پہ ناکامی ہو جاتی ہے، کسی کو کسی جگہ پہ ناکامی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ ختم شریف کو ہر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سنیں گے اور سن کر اپنے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے دعا۔ اب دعا آپ لوگوں نے کیسے سننی ہے، طریقہ کار آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب دعا کا استعمال کیا ہے؟ جب آپ لوگ اپنے کسی مقصد میں جا رہے ہوں، کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ارادہ کر کے جا رہے ہوں، اس کو عبور کرنے کے لیے، تو یہ دعا سن کے جائیں گے اور خاص کر دعا دل کی کر کے جائیں گے، تاکہ آپ جہاں بھی جائیں گے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آپ کا ساتھ ساتھ شامل رہے گا اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ دوسری کنڈیشن، جب آپ لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو خسارہ نظر آتا ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، مختلف مصائب نظر آتے ہیں، تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپ نے ہر روزانہ 1 مرتبہ اس دعا کو سننا ہے اور سننے کے بعد آپ نے اپنے لیے خاص دعا کر کے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ اگلی چیز، بہت سارے لوگ جن کے گھر میں رزق کی قلت ہے، بہت سارے فاقے کی کیفیت ہے، بہت سارے مصائب ہیں، ہر کام کے اندر رکاوٹ ہے، ہر کام کے اندر مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ذہن منتشر ہے، ہر ٹائم تکلیفیں بار بار دل دماغ کو چھوتی رہتی ہیں، تو ان لوگوں نے ہر روزانہ اس دعا کو نماز ظہر کے بعد سننا ہے اور سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کا تصور کر کے آپ لوگوں نے خاص کر دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم سب لوگوں کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کو بار بار طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، بار بار وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، بار بار ان کے دل میں
ہر قسم کے غصے کے، جذباتی پن کے خیالات بڑھتے ہیں، تو وہ تمام لوگ اس دعا کو نماز فجر کے بعد سنیں گے اور نماز عشاء کے بعد، اور سن کر اپنے لیے خاص کر دعا کریں گے۔ اگلی چیز، جتنے لوگ ان کی اولاد نافرمان ہوں، گھر کے اندر ہر قسم کی برائی بدی کا دور دورہ چل رہا ہو، تو آپ لوگ ہر روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو سنیں گے اور سن کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کا اقرار کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی فریاد کریں گے۔ اور آپ لوگ اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد سنیں گے، اور اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو مکمل کرنا ہے۔ اور اگلی چیز، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بار بار کسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن بار بار ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں، ہم اس چیز کو پائیں یا نہ پائیں، ان کے لیے وہ استخارے کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ دعا آپ کے لیے ایک استخارے کا ورک بھی کرے گی۔ جب آپ لوگ دعا سن رہے ہوں گے تو اس دعا کے سنتے دوران فوراً آپ کا دماغ اگر آخرت کی طرف چلا جائے فوراً، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس معاملے کے اندر اللہ کی مصلحت ہے، اور اللہ سے پہلے بات کرنا، اللہ سے پرمیشن لینا، اللہ کو منانا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر و عمل کریں گے تو وہ ہمارے نفع کی بجائے ہمارے لیے مزید راستے بند ہو سکتے ہیں اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں، آزمائشیں بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگانی ہے، تاکہ اللہ کریم اپنی رحمت سے اس چیز کو ہمارے نصیب میں لکھے اور پھر ہم اس کو پائیں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو اس دوران کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی ایسا خیال نہیں پیدا ہوتا کہ آخرت کے بارے میں کہ آپ کے ذہن میں تصور نہیں آتا، اور آپ کو اپنی خواہش کا بار بار تصور آتا ہے، تو مطلب کہ آپ کی خواہش لیگل ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دعا آپ کے لیے استخارے کا کام بھی کرے گی۔ اب اگلی چیز جو اس دعا کا مین رول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے دعا کی التجا کرتا ہے، بار بار کوئی پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، تو آپ اس دعا کو سن کر اس کی آسانی کے لیے، زندگی کے معاملات کی آسانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جس سے اللہ کریم اس کے تمام مصائب اور مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اب جو اگلی چیز ہے اس دعا کے اندر وہ یہ ہے کہ جتنے بھی افراد اس دعا کو سنیں گے، سب سے پہلے ان کے اندر دو قسم کی کیفیات پیدا ہوں گی۔ دعا سننے کے فوراً بعد اگر آپ کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ جائے، آپ کا دماغ بالکل ٹھنڈا پڑ جائے، آپ کے جذبات بالکل نارمل ہو جائیں، آپ کے اندر مکمل طور پر ہر طرف خوشبو اور بہت زیادہ حد تک لذت کی کیفیت آ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے گا آپ کے اوپر سے جتنے بھی اثرات تھے وہ نحوست کے تھے، وہ گردش کے تھے، وہ شیطانی چیزوں کے تھے، وہ جادو کے تھے، وہ جنات کے تھے، وہ تعویذات کے تھے، وہ بندش کے تھے، وہ جس چیز کے بھی تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کی روح زندہ ہو چکی ہے، اور اللہ کا ذکر آپ کی روح کے اندر جاری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ ہر روزانہ ایک ترتیب بنا لیں گے کہ ہر روزانہ ایک دن آپ نے فجر ٹائم دعا سننی ہے، دوسرے دن آپ نے ظہر ٹائم دعا سننی ہے، تیسرے دن آپ نے عصر ٹائم دعا سننی ہے، چوتھے دن آپ نے مغرب ٹائم دعا سننی ہے، اور پانچویں دن آپ نے عشاء ٹائم دعا سننی ہے، اور دعا سن کر آپ نے خاص اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ان 5 دن کے اندر آپ کی یہ مرض جتنے بقیہ ماندہ اثرات ہوں گے جو کہ آپ کے خون کے اندر شمار ہوئے تھے، تو وہ جیسے نکلیں گے تو فور آپ لوگوں کو ہر قسم کی نحوست کرتے سے جیسے نجات ملے گی، فوراً آپ کی لائف کے کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، جس میں آپ خود دیکھیں گے کہ سارے راستے اب خود بخود تعمیر ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اللہ کی مدد اور اللہ کا فضل ہماری طرف اب بڑھ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی خاص رحمت اور اس کے سائے میں آ چکے ہیں، اور آپ کے اوپر سے سارے عذابات اور نحوستوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب لاسٹ اس کا جو سٹیپ ہے
وہ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار نہیں ملتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرض داریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بد تہذیبی کا شکار ہوتے ہیں، جن کو ہر ٹائم بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ٹائم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس دعا کو کیسے سننا ہے کہ وہ لوگ اس دعا کو سننے کے فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد۔ جب یہ دونوں لمحوں میں وہ دعا سنیں گے تو اپنے دل میں اپنی تمام خطائیں جتنی بھی ان سے ہو چکی ہیں یا وہ کر رہے ہیں، وہ سب کو اپنے دل میں لے کے آئیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ آپ ان ساری خطاؤں کو اب نہیں کریں گے، اور اب کبھی بھی آپ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اور آپ اپنے رب کو راضی رکھیں گے۔ اور جب اس دعا کو آپ سنیں گے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ پہلے آپ کی کیفیت ٹھنڈک میں تبدیل ہونی چاہیے تھی، لیکن اس دوران آپ کی کیفیت، آپ کا جسم مکمل گرمی کی طرف چلا جائے گا، اور بہت زیادہ حد تک آپ کو پسینہ بہنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ حد تک آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ہر چیز جو ہے وہ بالکل گرم ہوا کا تصور پیش کرے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی آگ کا دریا کے اندر ہماری مطلب کہ جسم کو لا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سے اللہ کا سخت کڑا عذاب جو ہے وہ اب ہٹنا شروع ہوا ہے، اور جتنا آپ اپنے رب کے ساتھ جڑتے جائیں گے، عبادت کرتے جائیں گے، ذکر و اذکار کرتے جائیں گے، اعمال صالح کرتے جائیں گے، ان کی بنیاد پر آپ کے اندر ٹھنڈک کی کیفیت آتی جائے گی۔ یہ سگنل ہوگا کہ آپ اللہ کی نظر میں آ چکے ہیں۔ اب آپ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹائیں گے، اتنا جلدی رحمت اور کرم کے سائے کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ اب یہ سارے دعاؤں کے فیچر تھے جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ ہر روز ان کو دعا سنا بھی سکتے ہیں، وہ سنیں گے، ان کے کانوں تک آواز جائے گی، ان کی روح تک یہ آواز پہنچے گی جہاں سے بیماری کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ بیس ہوتی ہے بیماری کی، تو وہ وہاں پر جب پہنچ جائے گی تو فوراً انشاءاللہ تعالی بیماری کے خاتمے کے آثار بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بہت جلد بیماری مکمل طور پر کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کی خاص رحمت اور اس کا کرم نازل و ساری ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں گی، آپ کی عبادات ہوں گی، جب آپ لوگ دعا کریں گے، کبھی بھی یاد رکھیے گا اس دعا کو کبھی بھی آپ نے کسی کے سامنے ایسے نہیں بیان کرنا کہ یہ جو آپ کی دعا ہے جی آپ بھی کریں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، بلکہ دعا کا راز اپنے تک رکھنا ہے، اور آپ نے سب کو بولنا ہے آپ بھی دعا سنیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتانا کہ یہ دعا ایسے سننے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ہمارے مرشد کریم نے ہمیں یہ راز عطا کیا ہے، اور یہ جتنے بھی اس گروپ کے اندر اس ٹائم لوگ موجود ہیں، یہ سب ان کے لیے یہ راز ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس کو سماعت فرما لینا ہے اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے۔ ہاں، کوئی بھی آپ کا پرسن ایسا ہو جو اس چیز کے بارے میں رہنمائی لینا چاہے تو آپ اس کو ہماری طرف ڈائریکٹ ریفر کریں گے، ہم ہی اس کو سمجھائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں، تمام لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، اور جتنی بھی اللہ کریم سے ہم نے دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے۔ جو جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو اپنے رحم و کرم سے دور فرمائیں گے، ہمارے تمام راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے تمام مصائب دور فرما دیں گے۔ اللہ کریم کی خاص رحمتیں اور فضل ہمارے اوپر جاری و ساری ہو جائے گا، اور اللہ کریم سے آپ نے خاص کر دعا کرنی ہے۔ جب بھی دعا سنیں، دعا کا اختتام ہو تو آپ نے خاص کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں اپنا ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہماری تمام کوتاہیاں معاف فرما، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہمیں ان کے معافی عطا فرما، اور آئندہ کے گناہوں سے بچنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرما۔ اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام خطائیں اپنی خاص رحم و کرم کے صدقے معاف فرما، اور ہمارے درجات کو بلند و بالا فرما، اور ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعائیں آپ نے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔